چپکنے کے لیے. چپ کرنا سمجھتے ہیں ہماری اپنی پہاڑی کا لفظ ہے نا. نہیں کہ بس جیسے کسی کے اوپر کمبل ڈال کے پکڑ لینا آپ ٹھیک ہے نا, یہ چپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر چپ کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوں تو پھر یہ اس طرح کا کام تو بہت فائدے کا کام ہوتا ہے. لیکن آپ کی اگر یہ تیاری نہ ہو تو پھر تو دوسرے کی مرضی ہے, وہ جس طرح بھی آئے گا. سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی کی تیاری پوری, اس کے بعد چلیں اچھا لفظ استعمال کر, انیشیٹو لیا. ٹھیک ہے, تو انیشیٹو کیا تھا اس کو سمجھ لیجیے. وہ یہ تھا کہ آپ نے, اچھا یہ چیزیں سیرت میں موجود ہیں, مطلب سید سلیمان ندوی کی جو ہے نا سیرت النبی اس میں بھی آئی ہیں, ابھی رحیق المختوم جو نہیں آئی ہے اس میں بھی یہ چیزیں ہیں, لیکن یہ عام طور پر بیان نہیں ہوئی. یہ خدا کا شکر ہے کہ یہ واقعات کہیں نہ کسی درجے اشارتاً یا کہیں جو ہے صراحتاً قرآن میں ان کا ذکر ہو گیا, نہیں تو یہ چھپ جانے تھے بھائی. کیونکہ یہ جو پیچھا انگریز کا دور گزرا نا, اس میں یہ الزام اتنی شدت سے آیا کہ مسلمانوں نے یہ تو بس تلوار تو یہ تو, ہم نے کہا نہیں بھائی, ہم نے تو بڑا مکھن اور ملائی لگا کے تو اسلام لوگوں کو لانے پہ آمادہ کیا ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ چلی گئیں. اچھا جنگیں ساری دفاعی ہوئی ہیں, یہ تو کافر آ گئے تھے تو مجبوراً کرنا پڑا, نہیں تو توبہ توبہ توبہ, تلوار ہاتھ میں لانا نبیوں کی شان ہی نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیزیں قرآن میں بچی رہ گئی. مثلاً ایک مسئلہ ایسا ہو گیا کہ حرام مہینے, جن مہینوں کا احترام کیا جاتا ہے, جن مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی, ان میں سے ایک مہینے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر, ایک مشرک قتل ہو گیا. اب وہ سوال پوچھا گیا, قرآن میں اس کا ذکر ہے, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. تو یہ اب وہاں پہ مسئلہ آ گیا. اس کی تفسیر میں سب نے لکھا یہ غزوہ بدر سے پہلے کا معاملہ ہے. اور یہ معاملہ کہاں پیش آیا؟ یہ معاملہ پیش آیا وادی نخلہ میں. وادی نخلہ کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ یہ مدینہ ہے, نخلہ ادھر ہے. یعنی مسلمان مدینہ مکے سے پرے پہنچے ہوئے تھے. یعنی ادھر مدینہ ہے, ادھر مکہ, مکے سے بھی پرلی طرف. اگر آپ اس تجارتی شاہراہ کو ذہن میں رکھیں, مکہ, مکے سے یمن اور مکے سے شام, یہ ان کا تجارتی سفر ہوتا ہے. بیچ میں مدینہ آتا ہے. تو شام کا سفر جو ہے اس میں تو وہ سارا تو مدینہ کے پاس سے گزریں گے نا, بدر کے پاس سے گزر کے شام کی طرف جائیں گے. جب وہ یمن کی طرف جا رہے ہیں تو وہ رستہ تو مسلمانوں کے کہیں آس پاس آتا ہی نہیں. تو اگر مسلمان ادھر وادی نخلہ میں پہنچے ہوئے تھے تو آپ اگریشن کا اندازہ لگائیں. یعنی آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ یہ پاکستان ہے, یہ اگر جنوب ہے, یہ سائڈ جو ہے نا جنوب ہے, تو یہ پاکستان کا سمندر ہے, یہ اس طرف انڈیا ہے, اس طرف ویسٹ ہے سارا. تو انڈیا صاحب اگر ادھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے ملک کے باہر کھڑے ہوئے ہیں نا سمندر میں, وہ ہمارے باہر آ کے کھڑے ہو گئے, چلے ہمارے آگے آ کے کھڑے ہو گئے, وہ ادھر آ کے گوادر سے بھی اس طرف کھڑے ہو جائیں تو کمال نہیں ہوگی؟ کمال ہو گئی نا. اس کا مطلب وہ ہمارا آئل ٹینکر بھی سعودی عرب سے بھی کوئی نہیں آنے دیں گے. جب یہ صورت بنے گی تو ہم تو پھنس گئے نا بھائی, ہماری تو لائن آف کمیونیکیشن ہی ساری کٹ گئی. اب تو ہمیں کوئی آخری ضرب لگانی پڑے گی, کیونکہ یہ تو پھر انڈیا ہمیں جینے ہی نہیں دے رہا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو مکے سے اس طرف بھی جا کے کھڑا ہو جانا, یہ تو بہت, یعنی ہمارے یہاں ایک بات کہتے ہیں نا, بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا. یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالیں گے تو بھیڑیں کیا کریں گی؟ کاٹنے کو آئیں گی. تو یہ تو آپ نے ان کے پیٹ پہ لات ماری تھی. یعنی آپ ان کی وہ تجارتی شاہراہ جو جا رہی ہے یمن کی طرف, وہ بھی مخدوش ہو گئی ہے, اور شام والی تو مخدوش ہے ہی ہے. اس کو کیا کریں گے؟ وہ تو آزاد نہیں ہے, کیونکہ وہ تو مدینہ کے پاس سے گزر کے جاتے ہیں. اچھا, بہت شروع میں یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ شاید سعد بن معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ, وہی تھے میرا خیال ہے. یہ عمرہ کرنے گئے, یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اس کے فوری بعد یہ عمرہ کرنے گئے. تو جب یہ عمرہ کرنے گئے تو وہاں کے یہ بڑے سردار تھے, تو وہاں کے سرداروں نے ایک پرانا جانکاری تو ہوتی ہی ہے, تو اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ یار یہ تم لوگوں نے ہمارے باغیوں کو اپنے ہاں ٹھکانہ دے دیا ہے.
تو کہا ہاں دے دیے. انجام معلوم ہے, ہم تمہاری عمرے اور حج پر پابندی لگا دیں گے. ٹھیک ہے, ہم بھی آپ کی شاہراہ پہ پابندی تو یہ جو ہے نا, یہ چیزیں وہاں پہ یعنی ڈپلومیسی کی سطح پہ یہ جنگ جاری تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں غزوہ بدر سے پہلے ایسی 8 مہمات ہیں کہ جو آپ نے بھیجی ہیں. البتہ حکم یہ تھا کہ تم نے لڑنا نہیں, صرف ادھر مطلب گشت پیٹرولنگ, یعنی کرگل کی چوٹیوں پہ قبضہ نہیں کرنا ہے, لیکن مطلب تھوڑا گھوم پھر کے آ جانا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھئی سردیوں میں بھی ادھر پیرے بٹھا کے رکھنے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھیجی. ان میں سے 2 واقعات ایسے ہوئے. ایک واقعہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں کافر کا قتل وہ ہو گیا, حادثہ ہو گیا. اور یہ سمجھ لیجئے کہ جب فوجیں آپ بارڈر پہ لگا دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, آرڈر جو بھی ہے, اسٹریٹجی جو بھی ہے, بعض اوقات کسی حادثے کے نتیجے میں کچھ ہو ہی جاتا ہے, وہ پلان نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایسا ہی حادثہ تھا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا. دوسری طرف جو معاملہ ہوا, ابو سفیان ایک قافلہ لے کے جا رہے تھے شام, وہ تو مدینے کے پاس سے گزر کے جانا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا پیچھا کیا. اس میں آپ بھی شامل تھے, لیکن ابو سفیان بھی بہت بڑے لیڈر تھے, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی معمولی عام وہ بچا کے نکال کے لے گئے, نہیں پکڑائی دیا. اچھا, شام پہنچ کے انہوں نے یہ کام کیا کہ بندہ بھیجا مکے کہ بھئی آتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, اب خطرہ ہے کہ واپسی پر تو ہمیں بالکل نہیں آنے دیں گے, لہٰذا یعنی اب پوری فوجیں لے کے آؤ, ہمیں اسکاٹ کر کے لے کے جاؤ, نہیں تو یہ تو ہمارا قافلہ نہیں بچے گا. اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ مکے کی سچویشن تھی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے ہیں تو آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا. وہ تو سن 10 میں ہو چکا تھا. وہ موتم بن ندی کی پناہ تھی جس کی وجہ سے آپ یعنی وہاں پہ رہے ہیں, لیکن اب اس سے بھی بات آگے جا چکی تھی اور آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا جب آپ نے ہجرت کی. آپ کا پیچھا کیا گیا, وہ غار سور والا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ طور پر ترکیب کر کے آپ کو بچایا, نہیں تو وہ تو اب طے کر چکے تھے کہ ہم نے نہیں چھوڑنا. اب جب آپ مدینے پہنچ گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکے والے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے تھے؟ وہاں پہ مشورے ہوئے, وہاں پہ ہر قسم کا لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں نا, جوشیلے بھی ہوتے ہیں, سمجھدار بھی ہوتے ہیں, سیانے بڈھے بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جب یہ سارے مشورے ہوئے تو اس مشورے میں کسی سیانے بندے نے مشورہ یہ دیا کہ دیکھو ذرا صبر کرو, یہ یہاں ہمارے سر سے تو بلا اتر گئی نا, پہلا شکر ادا کرو کہ ہمارے سر سے یہ مصیبت یہاں سے گئے. اب یہ جا کے مدینے میں بیٹھ گئے ہیں تو وہاں کیا سمجھتے ہو, یہ چپ کر کے بیٹھیں گے؟ یہاں چپ بیٹھے ہوئے تھے, جو وہاں جا کے چپ بیٹھیں گے تو یہ اپنی باتیں آگے پھیلائیں گے, تو ان کی باتیں باقی عرب قبول نہیں کریں گے تو ان کی لڑائی عربوں کے ساتھ ہوگی. اور وہ ویسے کوئی کمال کے دماغ کا بندہ تھا جس نے یہ بات کی. اس نے کہا کہ بھئی عرب ان کو ختم کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا جو تم چاہتے ہو, اور تمہاری تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ ہونے سے بچ جائیں گی, ٹھیک ہے, یعنی تمہارے ہاتھوں نہیں ہوں گے, ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو, لیکن دوسروں کے ہاتھوں ہو جائے گا. اور اگلی بات اس نے یہ کہی کہ اگر عربوں کے اوپر یہ غالب آ گئے, ہم نے کیا لوز کیا, ہمارا ہی بتیجا ہے نا. یہ مکے والے اس پر چپ کر کے بیٹھ گئے تھے آخر میں کہ ٹھیک ہے, یہ اب ان کو عربوں کے حوالے کرتے ہیں, جیت گئے تو ہمارے, ہار گئے تو جان چھوٹی, یعنی ہماری دونوں اعتبارات سے ہم فائدے میں آ گئے, ہم نے کچھ لوز نہیں کیا. اب یہاں پہ وہ اقدام ہے جس چیز نے ان کو مجبور کیا اور اس سانپ کو اس کے بل سے نکالا, اور وہ اقدام ہے ان راستوں کی ناکہ بندی. جدید اصطلاح میں اس کا مطلب کیا ہوگا, اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. اچھا, بات صرف اتنی نہیں تھی, ایک اور پہلو بھی ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نئی جو اسٹریٹجی بنائی جس کو مکے والوں کا اندازہ نہیں تھا, وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ مختلف قبائل کے پاس جاتے تھے, ان کے پاس جا کے دعوت اسلام پیش کرتے تھے. اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں تو فابیا, اس سے اچھی بات کون سی ہے, اور اگر نہ کریں تو چھوڑ کے نہیں آ جاتے تھے.
آپ فرماتے تھے کہ بھئی ہمارے اور مکے والوں کا یہ ٹینشن ہے تو آپ اس میں غیر جانبدار ہو جائیں، نیوٹرل